بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بعض افراد نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ ایک شخص نے ایک دن صبح کے وقت ایک عورت سے شادی کی تو اس عورت کے اسی رات ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ کچھ دن بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو ماں اور مولود دونوں نے اس شخص کی وراثت میں سے حصہ پایا۔ بتائیے یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس موقع پر فرمایا، اس شخص نے اپنی کنیز کے ساتھ ہم بستری کی تھی جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو اس نے کنیز کو آزاد کر دیا اور صبح کو اس سے شادی کر لی۔ جب مغرب کا وقت قریب ہوا تو بچے کی ولادت ہوئی۔ لہذا جب اس شخص کا انتقال ہوا تو عورت اور مولود نے وراثت میں سے حصہ پایا۔ ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں ایک جوان فریاد کرتا پھر رہا تھا کہ اے عادلوں میں عادل ترین، میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جوان کے پاس پہنچے اور کہا، اے جوان، تم کیوں اپنی ماں پر نفرین کر رہے ہو؟ جوان نے کہا، اے خلیفہ، میری ماں نے مجھے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا، 2 سال مجھے دودھ پلایا اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے اپنے سے دور کر دیا اور کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عورت سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ عورت نے کہا، اے خلیفہ، خدا کی قسم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی قسم، میں ہرگز اس کو نہیں جانتی ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کس قبیلہ و خاندان سے ہے۔ خدا کی قسم، یہ اپنے اس دعویٰ کے ذریعے مجھے میرے رشتہ داروں میں رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں قریش کی ایک دوشیزہ ہوں اور ابھی تک میں نے شادی بھی نہیں کی۔ حضرت عمر نے اس عورت سے سوال کیا، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں، اور اپنے قبیلہ کے 80 آدمی بطور گواہ پیش کر دیے۔ گواہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس لڑکے کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی اور کہا کہ یہ اس عورت پر تہمت لگا کر اسے اس کے قبیلہ میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو قید میں ڈال دیں۔ اگر تفتیش کے بعد ثابت ہو گیا تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ سپاہی اسے پکڑ کر زندان کی طرف لے جا رہے تھے کہ اتفاقاً راستے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مل گئے۔ جیسے ہی اس جوان کی نظر حضرت علی پر پڑی، اس نے فریاد کرنا شروع کر دی، اے پسرے ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ ستم دیدہ کی داد رسی کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سارا ماجرا حضرت علی کو سنا دیا اور کہا کہ حضرت عمر نے مجھے قید